نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حیات یعنی حقیقی آزادی۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح آزادی کی تلاش، اور عنوان ہے سابقہ عنوان کی طرح نئے مفروضوں کی تشکیل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا پروگرام لبرل نظام حیات کافی عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کے پیش کرنے کا بنیادی مقصد اور مطلب یہ ہے کہ میرا پیش کردہ نظریہ حیات، میری پیش کردہ آئیڈیالوجی جدلیاتی لبرلزم یا ڈائلیکٹیکل لبرلزم، اس کے تحت انسانوں کی زندگی کیسی ہوگی، حیات کیسی ہوگی، طرز زندگی کیسا ہوگا، طرز حیات کیسا ہوگا، رسم و رواج کیسے ہوں گے، معاشرت کیسی ہوگی، حقوق و فرائض کیا ہوں گے، کس قسم کے قوانین ہوں گے، اور انسان باہم مل جل کر کس طرح زندگی گزاریں گے، افراد کے حقوق کیا ہوں گے، ماں باپ کے حقوق کیا ہوں گے، اولاد کے حقوق کیا ہوں گے، میاں بیوی کے حقوق کیا ہوں گے، گویا کہ پورے کا پورا طرز زندگی وہ لبرل نظام حیات کے اندر پیش کرنا مطلوب ہے۔ عزیزان محترم، اس مقصد کے لیے ہم آزادی کو تلاش کر رہے ہیں کہ آزادی کیا ہے، آزادی کہاں ہے اور وہ کیسی ہے، اس کے فیچرز کیا ہیں، اس کے خد و خال کیا ہیں۔ آزادی کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے 12 عدد مفروضے لیے تھے، کیونکہ آج کل دنیا بغیر تجربات کے کسی حقیقت کو، کسی فیکٹ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج سائنس کا دور ہے، سائنسی زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ سائنسی تجربات کے بغیر کسی حقیقت کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اس لیے ہم نے 12 عدد مفروضے لیے تھے تاکہ تجربات کی مدد سے آزادی کو تلاش کریں، لیکن آزادی ہمیں 12 مفروضوں سے نہیں مل سکی۔ اب ہم مزید مفروضے لیں گے، کیونکہ آزادی کو تلاش کرنے کے لیے سوائے تجربات کے، سوائے مشاہدات کے اور کوئی راستہ ہمیں دنیا نہیں دیتی۔ دنیا یہی کہتی ہے کہ تجربات سے ثابت کرو کہ آزادی کیا ہے، مشاہدات سے ثابت کرو کہ آزادی کیا ہے۔ لہٰذا ہم مجبور ہیں کہ 12 عدد مفروضوں میں ناکام ہونے کے بعد نئے مفروضے تلاش کریں، نئے مفروضے اخذ کریں، نئے مفروضے بنائیں۔ لیکن عزیزان محترم، نئے مفروضے اخذ کرنے سے پہلے، بنانے سے پہلے، تشکیل دینے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نے جو 12 عدد مفروضے لیے تھے ان سے ہمیں کچھ ایسی خصوصیات ملی ہیں جن کی مدد سے ہمیں آزادی مل سکتی ہے۔ وہ کچھ کریکٹرسٹکس ہیں جو ہمیں 12 مفروضوں سے ملی ہیں، تو وہ کریکٹرسٹکس سامنے رکھی جائیں گی اور نئے مفروضوں میں وہ کریکٹرسٹکس شامل کی جائیں گی۔ اگر وہ شامل کریں گے نئے مفروضوں میں تو ظاہر ہے ہمیں آزادی کا ملنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اور ہم آزادی کو تلاش کر سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے 12 عدد مفروضوں سے حاصل ہونے والی کریکٹرسٹکس یعنی خصوصیات رکھ رہا ہوں۔ تو اب تک میں 5 عدد مفروضوں سے حاصل ہونے والی خصوصیات آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ وہ 5 عدد مفروضے کون سے ہیں؟ وہ 5 عدد مفروضے یہ ہیں۔ پہلا ہے سماجی زندگی پر سے تمام پابندیاں ختم کر دینے کا نام آزادی ہے، یہ آزادی دے دو سب کو، مادر پدر آزادی۔ یہ پہلا مفروضہ تھا، اس سے حاصل ہونے والی کریکٹرسٹکس یا خصوصیات آپ کے سامنے رکھیں۔ دوسرا مفروضہ تھا کہ سماجی زندگی پر تمام قسم کی پابندیاں عائد کر دینے کا نام آزادی ہے، اس کی خصوصیات بھی آپ کے سامنے رکھیں۔ تیسرا مفروضہ تھا کہ سماجی زندگی پر زیادہ سے زیادہ پابندیاں لگاؤ، کچھ حقوق بھی دو، زیادہ پابندیاں لگاؤ، کچھ حقوق بھی دو لوگوں کو۔ اس مفروضے کی خصوصیات بھی آپ کے سامنے رکھیں۔ پھر چوتھا مفروضہ یہ تھا کہ سماجی زندگی میں افراد کو زیادہ حقوق دو، پابندیاں تھوڑی لگاؤ، پابندیاں کم لگاؤ، حقوق زیادہ دو۔ تو اس سے حاصل ہونے والی خصوصیات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ پھر 5واں مفروضہ ہمارے سامنے تھا کہ ترک دنیا کر کے عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جانا ہی آزادی ہے۔ اس سے حاصل ہونے والی خصوصیات بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ آج ہمارے سامنے 6واں مفروضہ ہے، اور 6واں مفروضہ ہے کہ گھر میں فارغ بیٹھے رہنا اور کوئی کام نہ کرنا آزادی ہے۔ اور اس حوالے سے آپ کو نزاکت علی کا واقعہ یاد ہوگا۔ نزاکت علی ایک بالکل ہی نکما آدمی تھا اور کام چور تھا، کام
کام کرتا تھا، 2 دن کام کیا، 3 دن گھر میں فارغ بیٹھا رہا۔ اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، حسینہ بیگم، تو وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا۔ تو نزاکت علی کے حالات دیکھ کر حسینہ بیگم نے ایک دکاندار کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے، جنسی تعلقات قائم کر لی، کیونکہ سودا سلب لینے کے لیے دکاندار کے پاس تو اس کو جانا پڑتا تھا۔ وہ بیچاری کئی دن تو ادھار سودا لیتی رہی، آخرکار اس کے جال میں پھنس گئی۔ رفیقن دکاندار تھا، اس کا نام رفیقن تھا، وہ اسے لے کر کراچی چلا گیا اور وہاں وہ دونوں رہنے لگ گئے۔ اس نے نکاح کر لیا اس کے ساتھ، اور جو تھا بیچارہ یہ نزاکت علی نزاکت کا نزاکت ہی رہ گیا، اسے کچھ نہ ملا، بیوی بھی چلی گئی اور فارغ رہا۔ تو عزیزان محترم، یہ واقعہ آپ نے اچھی طرح سنا ہے، میں نے آپ کو سنایا ہے، اور اس سے حاصل ہونے والی خصوصیات جو ہیں وہ آج آپ کے سامنے میں نے رکھنی ہیں۔ تو عزیزان محترم، مفروضہ نمبر 6 کے تجربات سے ہمیں یہ نتیجہ ملا تھا کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ دھرے فارغ بیٹھا رہے اور کوئی کام نہ کرے تو زیادہ عرصہ وہ اس طرح گزارا نہیں کر سکتا۔ کب تک گزارا کرے گا؟ آخر پنجابی کا مقولہ ہے کہ خوہ بھی خالی ہو جاندے نے، ویلے بیٹھیاں خوہ بھی خالی ہو جاندے نے، بھاویں سونے دے بھرے ہون، بندہ کوئی کام نہ کرے تو آخر تے وہ خوہ بھی خالی ہو جاندے ہیں۔ ہاں جی، تو عزیزان محترم، اس طرح وہ انسان گزارا نہیں کر سکتا خالی بیٹھ کر، بلکہ اس کے اہل و عیال اس سے تنگ آ کر اس کے اس نظریہ کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اسے کسی نہ کسی طرح چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے راستے تلاش کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس سے چھٹکارا حاصل کرو کسی نہ کسی طرح۔ اور عزیزان محترم، اس طرح وہ کار مذلت میں گر جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور اس کی آزادی سلب ہو جاتی ہے۔ آزادی ملنا تو دور کی بات ہے، آزادی سلب ہو جاتی ہے۔ تو اب اس مفروضہ سے ہمیں جو خصوصیات ملتی ہیں وہ تعداد میں 4 ہیں، 4 خصوصیات ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی خصوصیت ہمیں یہ ملتی ہے کہ محنت اور کام کرنا آزادی کی علامت ہے۔ اگر نزاکت علی محنت کرتا، کام کرتا تو وہ آزاد ہو جاتا، اس کی بیوی اس کے پاس رہتی، لیکن وہ نکھٹو تھا، کام نہیں کرتا تھا، کام چور تھا، 2 دن کام کیا، 4 دن خالی گھر میں بیٹھا رہا۔ تو اگر اس خصوصیت کو، اس کریکٹرسٹکس کو ہم ایک مختصر اظہار دیں، مختصر ترین اظہاریہ دیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ عمل جد و جہد ہے، کہ اگر وہ جد و جہد کرتا تو کامیاب ہو جاتا، اس نے جد و جہد نہیں کی، ناکام ہو گیا۔ تو یہ اس کا مختصر اظہاریہ ہے کہ محنت اور کام کرنا آزادی کی ایک علامت ہے، اس کا مختصر اظہاریہ ہے عمل جد و جہد۔ اور دوسری خصوصیت یا کریکٹرسٹکس ہمیں جو اس مفروضہ سے ملی ہے، مفروضہ نمبر 6 سے، وہ ہے کہ تعمیری ہنر سیکھ کر انسان اپنی روزی کما سکتا ہے۔ اگر نزاکت علی کوئی کام سیکھ لیتا، بجلی کا کام، کوئی لکڑی کا کام یا کوئی اور ہنر سیکھ لیتا تو وہ اچھے پیسے کما سکتا تھا، اس کی بیوی بھی اس کے پاس رہتی، اس کو یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے۔ لیکن وہ نکھٹو آدمی تھا، اس نے ہنر کیا سیکھنا تھا، وہ محنت مزدوری کرنے کے لیے بھی بہت کم جاتا تھا، ہنر تو اس نے سیکھنے کیا تھے۔ تو یہ جو تعمیری ہنر سیکھ کر انسان اپنی روزی کما سکتا ہے، اس خصوصیت کو اگر ہم مختصر ترین اظہاریہ دیں تو ہم کہیں گے کہ یہ عمل تعمیر ہے۔ اسے ہم مختصر ترین اظہاریہ دیں گے عمل تعمیر کا، کہ یہ عمل تعمیر، اگر وہ کام کرتا، تعمیری کام کرتا کوئی، تو پیسے کما سکتا تھا، بیوی بھی رہتی، خود بھی کامیاب رہتا۔ تیسری کریکٹرسٹک یا خصوصیت ہمیں جو اس مفروضہ سے ملتی ہے وہ ہے تخلیقی ہنر سیکھ کر انسان اپنی روزی کما سکتا ہے، کہ وہ تخلیقی قسم کا کوئی کام کرتا، کوئی ہنر ایسا سیکھتا جو تخلیقی نوعیت کا تھا، کوئی چیز بناتا، تخلیقات کرتا، تو یہ بھی اس نے نہیں کیا۔ تو اس خصوصیت کو اگر ہم کو مختصر اظہاریہ دیں تو وہ ہوگا عمل تخلیق، عمل تخلیق۔ اسی طرح چوتھی خصوصیت جو ہمیں اس سے ملتی ہے، اس مفروضہ سے، مفروضہ نمبر 6 سے، وہ یہ ہے کہ سماجی حالات اور ضرورتوں کے مطابق اپنے آپ کو بدلنا۔ اب نزاکت علی نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، وہ ویسے کا ویسا ہی رہا، بیوی کہتی رہی بھی کوئی کام کرو، کام کرو، گھر سے نکلو، جاؤ کام کر کے لاؤ، پیسے کما کے لاؤ، لیکن وہ نکھٹو تھا، گھر میں ہی بیٹھا رہا وہ گھر سے باہر نکلا ہی نہیں، یعنی اس نے اپنے اندر تبدیلی نہیں بلایا۔ تو اگر ہم اس خصوصیت کو مختصر کوئی اظہاریہ دیں تو ہم کہیں گے عمل تبدیلی، عمل تبدیلی۔ تو عزیزان محترم، یہ 4 خصوصیات تھی جو ہمیں مفروضہ نمبر 6 سے دستیاب ہوئی ہیں۔ تو اب تک میں آپ حضرات کے سامنے 6 عدد مفروضوں سے حاصل ہونے والی خصوصیات رکھ چکا ہوں۔ جب 12 عدد مفروضوں سے حاصل ہونے والی خصوصیات آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں گا تو پھر ہم انشاءاللہ تعالی نئے مفروضے بنائیں گے، اور خدا کے فضل و کرم سے ہم آزادی کو تلاش کر لیں گے۔ آپ گھبرائیں نہیں، آزادی کو تلاش کریں گے اور مفروضوں سے انشاءاللہ تلاش کریں گے۔ یہ 12 مفروضوں کے بعد ہم نئے مفروضے بنائیں گے، ان میں ہم یہ خصوصیات ڈالیں گے
جو اصول آزادی میں ہماری ممد اور معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔